آپ کو خلافت عطا ہوئی اور آپ کو سارے مسلمانوں نے مل کر، صحابہ اور عام سب لوگ نے مل کر آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا، تو اس وقت انہوں نے جو مرتدین سے، یعنی دین میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہتے ہیں سیاسی قوت کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر، اور مدینہ کے اہل مدینہ کے غلبہ کو دیکھ کر، جو لوگ اسلام قبول کیے تھے، جو طاقت کو دیکھ کر، ان میں بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ وہ پلٹ کر پھر کفر کی طرف چلے گئے، اور اسلام مسلمانوں کے ملک کے حصوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت تھی کہ اسلامی ملک کو سنبھالنے کے لیے اور مرتدین کی زور کو توڑنے کے لیے انہوں نے 10 لشکر قائم کر دیے تھے، 10 لشکر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بوقت واحد 10 محاذوں پر جنگ کی گئی، الگ الگ، یہ فیس پر جنگ ہو رہی، یہ فیس پر جنگ، 10 فیسز پہ ایک ساتھ 10 لشکر بنا کر ایک ساتھ 10 فیسز پر جنگ کی گئی ہے، اور ملک اسلامی کو سنبھالا گیا، ملک اسلامی کو کنٹرول میں لیا گیا، اور وہ جو بہت سارے مرتدین مارے گئے اس کے اندر، اور بہت سارے مرتدین پلٹ کر پھر اسلام کی طرف آ گئے۔ ان کو لگا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کمزور ہو گیا، اب مدینہ کی قوت اور اسلام کی قوت ختم ہو گئی، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اسلام کا دبدبہ قائم رکھا، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کا رعب اور دبدبہ بنایا تھا، اس کو سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم رکھا اور دائم رکھا، اور خلافت کا حق ادا کیا وہاں پر۔